بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دنیا بھر سے ایسی تمام خبریں جن کا تعلق پاکستان اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ناجائز حکمرانوں سے ہے. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. اب ان سے وکلا کو اور سیاستدانوں کو اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں گئیں اور انہوں نے باہر آ کر جو پیغام دیا ہے وہ بہت ہی خطرناک سنجیدہ پیغام ہے. اور خاص طور پہ پچھلے 72 گھنٹوں کا اگر جائزہ لیا جائے پاکستان کی سیاست میں 3 دن کا اگر ہم احاطہ کریں تو فیصلہ کن معرکہ آخری لڑائی اور دھواں دھار لڑائی شروع ہو چکی ہے. اور اس لڑائی کی ابتدا بادشاہ سلامت کی اس سبز انقلاب کی تقریب سے شروع ہوئی جس کے بعد انہوں نے واضح پیغام دیا کہ میں نہ آئین کو مانتا ہوں، نہ قانون کو مانتا ہوں، نہ جمہوریت کو مانتا ہوں. میری چوائس یہ پارٹی ہے، میری چوائس یہ خاندان ہے. اس خاندان کو میں مسلط کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام پہ. پاکستان کے عوام انہیں منتخب کریں یا نہ کریں، پاکستان کے آئین پر عمل درآمد ہو نہ ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میری چوائس یہ ہے یہ خاندان، میری چوائس یہ ہے یہ جماعت، اور میری چوائس یہ ہے کہ اس کو آپ آگے لے کر بڑھیں. اس سبز انقلاب کی تقریب نے ایک کھلے بندوں، پہلے صرف خسر پھسر ہو رہی تھی، پہلے صرف اشاروں کناروں میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن اس سبز انقلاب کی تقریب کے بعد تمام کارڈ شو ہو گئے، تمام پتے ٹیبل پر آ گئے. اور پھر پاکستان کے عوام کے اندر ایک کرنٹ دوڑ گیا، کیونکہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو ان تمام کرپٹ حکمرانوں کو مسترد کر دیا تھا اور اپنا ووٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ان آزاد، لاچار اور بے بس امیدواروں کو جن سے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا تھا. اور ایک بربریت کے عالم میں انہوں نے الیکشن لڑا اور بربریت کے عالم میں ہی ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. لیکن جب یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی تو اس کے بعد اب جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ بھی اب اوپن اینڈ شٹ کیس بن چکا ہے کہ جناب پاکستان کے عوام، وکلا میدان میں آ چکے ہیں، صحافی میدان میں آ چکے ہیں. وہ سرکاری وکلا کو چھوڑ دیں، سرکاری صحافیوں کو چھوڑ دیں، سرکاری دانشوروں کو چھوڑ دیں. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ ہر دور میں انہوں نے ناکام ہی ہونا ہوتا ہے. اور اس لیے ان کی فکر مت کریں. اور اللہ تعالیٰ، لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے وہ لاٹھی بے آواز ان کی پشت پر پڑ چکی ہے. اور انہوں نے جو گڑھے کھودے تھے اس گڑھے میں یہ خود گرتے جا رہے ہیں. اور یہ غلاظت اور کیچڑ جو مخالفین پہ اور نیک لوگوں پہ اچھالتے تھے اور پاک باز خواتین و حضرات پہ اچھالتے تھے، اب وہی غلاظت ان کے منہ پر ماری جا رہی ہے. اور جوڈیشری بھی اور وہ تگڑے دبنگ ججز جو آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، اور وہ جج بھی آ چکے ہیں جو ہر دور میں دستیاب رہے ہیں اس ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو، اس گندے نظام کو. اس لیے ان کی آپ فکر مت کیجیے گا، کیونکہ جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، پہلے میں ذرا آپ کو اکانومی کا بتا دوں، ایک ہلکی سی جھلک اکانومی کی، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کیا رہا ہے. کیونکہ اب طبلِ جنگ بج چکا ہے اور یہ آخری مارکہ ہے جو کہ لڑا جا رہا ہے. کیونکہ اس کی ابتدا، اس کو چھیڑا بھی خود جناب بادشاہ سلامت نے ہے. اور بادشاہ سلامت کا ایک اور بھی خطرناک پہلو سامنے آیا ہے، اور اسے اگر نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ بالکل بے یارو مددگار ہو جائے گا. اور بادشاہ سلامت کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں اور مجھے خلیفہ تسلیم کیا جائے. کیونکہ جس طریقے سے وہ ایک قرآن مجید کی آیت کو تشریح لے کر قرآن مجید کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، تو وہ ایک از خود ایک بہت ہی خطرناک پہلو ہے. میں تو یہ کہوں گا ذمہ داران سے کہ جناب بادشاہ سلامت کو روکیں اور بادشاہ سلامت کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اور کل کو وہ کیا حکم دے دیں اور اس کے بعد ہم کریں گے کیا. سچویشن یہ ہے اکانومی کی کہ 2025 کے پہلے ماہ میں
تجارتی خسارہ $2.25 ارب سے بڑھ گیا ہے۔ جنوری 2025 کے دوران تجارتی خسارہ 18% سالانہ اضافے کے ساتھ $2.3 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جو کہ آئی ہے۔ دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جی IMF جو ہے وہ ہماری تعریف کر رہا ہے، جبکہ IMF تعریف نہیں کر رہا، بلکہ جو حقیقت ہے ہمارے سامنے اعداد و شمار پڑے ہیں وہ پاکستان کا جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنوری میں $420 ملین، اور اس کے بعد اگلا جو ہے فگر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک ریزروز جو ہے وہ ڈکلائن کر رہے ہیں اور $1 ارب تک گر گئے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ریزروز 11.16 ارب سے جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے امپورٹس جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور صرف 2 مہینے کی امپورٹ بل کے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس وقت سسٹین نہیں کر پا رہی۔ یہ تو ہے اکانومی کا ایک چھوٹا سا نظارہ۔ اس کے بعد ہے جی آتے ہیں عمران خان صاحب ہوں، وکلا ہوں، صحافی ہوں یا پھر پولیٹیشنز ہوں، وہ ایک میسج واضح طور پر دے رہے ہیں کہ پہلے تو علیمہ خان صاحبہ نے پیغام جو جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تاکید کر کے کہا ہے کہ قوم کو بتاؤ کہ تمام آرڈر عاصم منیر دے رہا ہے۔ یہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ تمام احکامات جو ہے وہ عاصم منیر دے رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ عاصم منیر کے کہنے پر ہو رہا ہے اور اس کے حکم پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پوچھا جائے کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں ایسا کون کر رہا ہے، ہو آر یو، تو ہم بھی پوچھیں گے کہ ہو آر یو۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی جو دوسری بہن ہے عمران خان صاحب کی، یعنی کہ نورین خان صاحبہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے عاصم منیر اور باقی سب کو شکست دے کر ان کی اصل جگہ دکھا دی ہے، اور ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس سچویشن کو دیکھا جائے، اور خاص طور پہ ارباب حل و عقد اور جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ضرور دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہیں۔ اور ایک اور بات خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی، اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی اب منت سماجت کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ جیل میں منت سماجت کی جا رہی ہے، اور اس کا اظہار صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کھلے عام کر بھی دیا ہے۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں ان کی منت سماجت ہاتھ جوڑ کے منت کی جائے گی، اور کی جا رہی ہے کہ مائی باپ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے۔ البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی، آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو یہ جن عناصر کو یہ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام اتنے تو بیوقوف نہیں اور نہ ہی اتنے سادہ ہیں کہ وہ اتنی جلدی بھلا دیں، تو شاہین صبائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی مریم نواز نے $70 ملین کا چیک مشال اوباما سے وصول کیا اور ایسے ہضم کیا کہ آج تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا، مگر ان کے فیشن ڈریس، پرس، سونے چاندی، ہیرے کی چوڑیاں، ہار اور گجرے، نیل پالش اور جوتے، میک اپ اور ناخن، بھویں اور بال اور چہرے کی جھریاں ہٹانے پر کروڑوں لگ گئے۔ کیا $70 ملین اسی کام کے لیے تھے؟ یہ شاہین صاحبائی جو کہ سینئر صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ فارم 47 والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے وہ بتائیں۔ ہمارا فورم حاضر ہے جناب، اور جو بھی ان کا موقف ہوگا ہم ضرور دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، لیکن حقیقت میں یہ 4 اضلاع کی فوج ہے۔ اگر ہم پوچھیں
کہ اس فوج میں بلوچی، سندھی، پشتون اور سرائکی کا حصہ کہاں ہے تو ہمیں غدار کے القابات دیے جائیں گے، اور پاکستان کی فوج اور ہر ادارے میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی ہر خوشی اور غمی میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کی ہے، اور اب یہ سوالات جو ہیں وہ مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے جی، یہ لڑائی جو ہے یہ خود ہی چھیڑی گئی ہے اور یہ اچھا خاصا معاملہ خراب تھا۔ ایک اور خبر جی جو کہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ شاید اپنے ان کا حافظہ بہت کمزور ہے، تو یاسر محمود صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 57,000 شہریوں نے دوسرے ملکوں میں ہجرت اختیار کی ہے، اور اس دوران معیشت جو ہے وہ 2.1% سکڑ گئی ہے۔ یہ تو ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں جناب یہ معاملات جو ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ دو ہمارے جو پچھلے 2 بادشاہ گزرے ہیں جی، انہوں نے ایک کام کیا ہے، اور وہ ایک کام یہ کیا ہے کہ یحییٰ خان کو لوگ بھول چکے تھے، یحییٰ خان کو اور 71 کی لڑائی کو اور سرنڈر کو بھول چکے تھے، اور اس ظلم و ستم کو بھول چکے تھے۔ ہماری نوجوان نسل آگے بڑھ چکی تھی، لیکن موجودہ بادشاہ سلامت نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے عوام پہ کہ وہ سارے زخم ہرے ہو گئے ہیں، اور پورے قبیلے کو یہ لے ڈوبے ہیں، پورے ادارے کو یہ لے ڈوبے ہیں، اور پورے ادارے پر تنقید ہو رہی ہے۔ جنرل ایوب خان کو لوگ بھول چکے تھے، ان کے مارشل لاء کو بھول چکے تھے، جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کو لوگ بھول چکے تھے، جنرل مشرف کو بھول چکے تھے، لیکن یحییٰ خان کو بھول چکے تھے، لیکن یہ ایسے ناہنجار آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام سینئرز اور مہا سینئرز، ان سب کی عزتوں کو، ان کی قبروں کو نکال دیا ہے باہر، اور ان کی قبروں کے اندر سے ان کے جو پڑے ہیں لاشیں، ان کا بھی احتساب اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ ورنہ جنرل رانی کے قصے لوگ بھول چکے تھے، یحییٰ خان کے قصے بھول چکے تھے، ایوان صدر میں کیا ہوتا تھا بھول چکے تھے، رنگ رلیوں کو بھول چکے تھے، اور کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھول چکے تھے، لیکن ان ناہنجاروں نے اس سب کو تازہ کر دیا ہے، ان سب کی یاد تازہ کرا دی ہے، اور نوجوانوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور 77 سال 77 عرض جو کہ پاکستان کی بربادی کے ہیں، وہ اس میں کس کا کیا رول ہے۔ میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے حل ہونے والے ہیں نہیں۔ ایک اور خبر بھی آپ کو لے لیں کہ خاص طور پہ ایک ایونٹ چل رہا ہے جی سعودی عرب میں، اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس وزیر اعظم، انہوں نے یعنی کہ سعودی عرب کی میزبانی میں اس وقت روس اور امریکہ جو ہے وہاں پہ اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں یوکرین کے معاملے میں، اور ان کے نمائندگان وہاں پہ موجود ہیں، اور محمد بن سلمان ہوسٹ کر رہے ہیں۔ یوکرین کی لڑائی بند ہوتی ہے تو بھی ہمارے جو خاص طور پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ملٹری لیڈرشپ کو، کیونکہ وہ امریکہ کے ہاتھوں یہی کچھ بیچ رہے تھے، یوکرین کی لڑائی بیچ رہے تھے، اور یوکرین کی لڑائی سے ہی یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا تھا۔ اس وقت جنرل باجوہ تھے، اور اسی پالیسی کو جنرل عاصم منیر نے جاری و ساری رکھا ہوا تھا۔ تو اگر دونوں کے درمیان معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔